اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ حیات ہے ہمارے اپنے لیے. خود ہم جب زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ خدا نخواستہ چھن جائے یا کم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو عزاداری ہے یہ ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے جس کے لیے ہم لوگ خلق کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا مقصد ہے. اگر ہم اس کو صحیح نہ انجام دیں تو یہ ہماری غلطی ہے. عزاداری کی اس میں وہ نہیں ہے کہ عزاداری کے اندر مسئلہ ہے یا نہ ہم صحیح انجام نہ دیں. اگر ہم نے اسے صحیح طرح نہیں کیا, کیوں دیکھیں عزاداری امپورٹنٹ ہے, کس نے کیوں کی؟ ہر امام نے عزاداری کو قائم کیا ہے. جہاں سے شروع ہوا کربلا کے بعد کا یہ سلسلہ, ہر امام معصوم نے اس کو باقاعدہ برپا کیا. کیوں برپا کیا؟ تاکہ جس مقصد کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے کربلا, وہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے, وہ مقصد زندہ رہے. جب وہ مقصد زندہ رہے گا تو ہماری زندگیاں بھی اسی مقصد کے تحت گزریں گی, اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, مہم ہے. تو بہرحال اس کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں, مختلف اینگلز ہیں جس پہ ماشاءاللہ گفتگو ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہی ہے. کئی ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور عزاداری جو ہے وہ قائم ہے. اور آپ دیکھیں کہ قلم بھی نہیں تھکتے, زبانیں بھی نہیں تھکتی, نہ نوح خاں تھکتا ہے, نہ سلام پڑھنے والا تھکتا ہے, نہ مرثیہ پڑھنے والا تھکتا ہے, اور ہر دفعہ یہ بڑھتی رہتی ہے. تو اس میں جو روح ہے, جو اصل اس کا اسپرٹ ہے, وہ میرے اور آپ کی محنت نہیں ہے. وہ محنت یا وہ جو اثر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے سجدے کا ہے. ہمارا اس میں کمال نہیں ہے. آپ بولیں جی میں بڑی مجلس میں پڑھتا ہوں, تو میں کہاں سے پڑھتا ہوں مجلس؟ کون پڑھواتا ہے مجلس؟ کون یہ طاقت دلواتا ہے؟ کون بٹھاتا ہے؟ کون بلواتا ہے؟ کون رلواتا ہے؟ اصل کیا رونا آسان ہے؟ کوئی انسان کا اپنا کوئی مر جائے, کتنے دن روتا ہے آدمی, کب تک روئے گا؟ لیکن یہاں جب آپ فرش عذاب میں بیٹھتے ہیں, یہاں پر امام کا نام آتا ہے یا کوئی مرثیہ کا کوئی ایک شعر آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو پہلی چیز جو کمال کی ہے وہ اس عزاداری میں وہ بقا ہے, وہ گریہ ہے. اور یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہرحال ایک روایت سے امام کی شہادت بھی گزری 29 کو. امام نے خود شبیب کو, یہ جب روایت ہے کافی لمبی روایت ہے, امام نے جو پہلی چیز کہی, اور خود امام کا جو اپنا حلیہ ہوتا تھا محرم کے چاند کے بعد کہ کالا جو ہے وہ لباس ہو جاتا تھا اور امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی, اور انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ پہلی چیز یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام پر کہ ہمارے جد پر گریہ کرو, بکا کرو. کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو گریہ ہے, یہ جو بکا ہے, یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ بہرحال جب روایتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, مولانا کیا مطلب آدمی غلط کام کرتا رہے تو پھر گریہ کرتا رہے؟ تو بھائی غلط کام تو کوئی کہتا تو کوئی نہیں کسی کو غلط کام کرو, ہم تو اچھے کام کی دعوت دے سکتے ہیں. اب وہ غلط کام اس کا اپنا فعل ہے, لیکن ہم تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ایک کام ایسا ہے جو تم کرو گے تو تمہارے غلط کام ختم ہو جائیں گے. ہم لوگ اس زاویے سے نہیں سوچتے. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فلانا عمل کرو گناہ معاف ہو جائیں گے, مولانا صاحب ریلیکس موڈ دے رہے ہیں, آپ پبلک گناہ کرتی رہے. نہیں عزیزان محترم, ایسا نہیں ہے. خدا بھی جانتا ہے اور ائمہ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ انسان خطا کار ہے, انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ بہرحال انسان ہے, دنیا کی طرف تمائل اختیار کر جاتا ہے. کوئی اس کو ایسا جگہ, ایسا در تو دو کہ جس پہ یہ آئے, اور جب یہ آئے تو اس کے گناہوں کو بولو کہ بھائی یہاں آؤ معاف ہو جائیں گے. آئے تو صحیح ہے, اس کو آنے تو دو. آئے گا, اب جب جائے گا تو امام حسین جانے, یہ شخص جانے. اور ہم کیوں کسی پر اتنی سلیب لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلطیاں کرتا ہے؟ ہمیں کیا پتا مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر کے چلا جائے. بھئی میرا دروازہ آپ کا دروازہ تھوڑی ہے, یہ تو اہل بیت کا دروازہ ہے. وہ تو انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو بھی بولا کہ آ جاؤ, انہوں نے کبھی کس لیے, ہم خامخواہ بند کر دیتے ہیں. تو عزیزان اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب ایسی روایات بیان کی جائیں کہ وہ سب زیارت پہ جاؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے, گریہ کرو تو گناہ معاف. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں گناہ کرو. یہ ہم خود بناتے ہیں. سیکنڈ جو جملہ ہے یہ ہمارا اپنا کریٹ ہوا ہے, کوئی بھی نہیں کہتے, نہ روایت کہتی نہ شخص.
یہ تو یہ ہے کہ تم جب گریا کرو گے تو تم ایسے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں جیسے تم نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی. یعنی تمہیں ایک آپشن دیا ہے, تمہیں ایک جگہ دی ہے. اب جب تم یہاں سے جاؤ گے تو خود شرمندہ ہوگے کہ میں امام حسین پہ گریا کر کے آیا ہوں, میری آنکھوں نے آنسو بہائے ہیں, کیا یہ میری آنکھیں گناہ کریں گی؟ کیا میرے یہ لب غلطی سے کسی کی غیبت کریں گے؟ کیا یہ میرے کان جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کے آئے ہیں کیا یہ گناہ کریں گے؟ تو یہ خود بخود اس کے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں. عزیزان محترم, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اثر نہیں کرتی, یہ اثر کرتی ہیں, یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں اور انسان کو اس نہج پہ لے آتی ہیں کہ جہاں مطلوب اور ریکوائرڈ چیزیں ہیں. اگر ایسا ہوتا یہ دروازہ اتنا اوپن یا کھلا ہوا نہیں ہوتا تو حور علیہ السلام نہیں بنتے. وہ جنہوں نے خود روکا امام حسین علیہ السلام کو, ساری چیزیں کی, مگر اس کے باوجود بھی توفیق ہو گئی خدا کی طرف سے کہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا. لشکر مہدی سے ملا دے